پھر آپ نے کہا کہ ضعیف حدیث کی جو اصطلاح ہے وہ اس کو میں ساحل ادیم زیادہ جاننے والا ہوں۔ آپ نے کہا مجھے بھی پتہ ہے کہ ضعیف کا وہ مطلب نہیں، آپ نے جان بوجھ کے وہ مطلب لیا ہوا ہے ضعیف کا۔ مجھے ہی پتا ضعیف کا وہ مطلب نہیں، آپ نے جان کے وہ مطلب لیا ہوا ہے ضعیف کا۔ اصل میں عربین سکالرز نے وہ مطلب نہیں لیا جو آپ نے لیا ہوا ہے۔ بہرحال آپ کے مطلب پہ ہی رہتا ہوں نا، پاکستانی ہیں آپ، اس لیے ان کو آپ کو بدو کہتا ہوں میں، کیونکہ آپ اپنے اس چھوٹے سے کنویں سے باہر نہیں آ رہے۔ یعنی ضعیف کا کوئی ایسا مطلب ہے جو ساحل ادیم صاحب کو پتہ اور ہمیں نہیں پتہ؟ 20 سال ہو گئے ہم تو ایسے کھپا رہے ہیں، ساحل ادیم صاحب جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ ضعیف حدیث کا کیا مطلب ہے۔ کہتے ہیں کہ اصل میں عربین سکالرز نے وہ مطلب نہیں لیا ہوا جو آپ نے لیا ہے، پاکستانی ہیں آپ، اس لیے آپ کو بدو کہتا ہوں میں کہ آپ اپنے چھوٹے سے کنویں سے باہر نہیں آتے۔ اچھا بتائیں کہ عربین سکالرز نے کون سا مطلب لیا ضعیف حدیث کا؟ ساحل ادیم صاحب کی یہ بری عادت ہے کہ وہ ہر دفعہ بغیر دلیل کے صرف بہتان باندھتے ہیں۔ یہاں بھی انہوں نے اسی عادت سے کام لیا ہے کہ ہم نے ضعیف کا وہ مطلب لیا ہے جو عربین سکالرز نہیں لیتے۔ دلیل کیا ہے؟ کون سے عربین سکالرز ہیں جو ضعیف کا اور مطلب لیتے ہیں اور ہم اور لیتے ہیں؟ بتائیں، کوئی مثال تو دیں نا۔ اب پاکستانی علماء ان کے نزدیک کنویں کے مینڈک ہیں، جبکہ پاکستان کے باہر کے جو عربی سکالرز ہیں وہ درست ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں ہم اسی بات پہ ان کے ساتھ اتفاق کر لیں گے، لیکن وہ دلیل تو پیش کریں۔ مثال کے طور پر ہم نے جو باتیں کی ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، جو انہوں نے منسوب روایتیں پیش کی، ہم نے محدثین کے اقوال کی روشنی میں اسماء و رجال کے تھرو ان کو جھوٹا اور منکر ثابت کیا، بتایا کہ یہ راوی ہے، اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے۔ اب بتائیں وہ کوئی پاکستانی علماء ہیں؟ امام ابن حبان کو پاکستانی عالم ہے، امام ابو حاتم کے پاکستانی عالم ہیں، وہ تو پرانے کلاسیکل ایرا کے دور کے محدثین ہیں۔ انہوں نے جو کہا ہم نے وہ نقل کیا، تو آپ پھر بھی کہتے ہیں پاکستانی علماء ہیں اور یہ کنویں کے مینڈک ہیں۔ اور کون سے عربین سکالرز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان محدثین کی بات غلط ہے یا درست نہیں ہے یا ضعیف کا وہ مطلب نہیں ہے؟ مثال کے تو میں مثال دیتا ہوں کہ جن روایات کو ہم نے کہا ان میں سے ایک روایت ایسی ہے جس میں حماد بن عیسیٰ راوی ہے، جس کے بارے میں امام ابن حبان نے بتایا کہ یہ خود گھڑ کر روایتیں آگے بیان کرتا تھا۔ اب بتائیں کہ امام ابن حبان کے پاکستانی عالم ہیں، کیا عرب سکالرز ایسے راوی کو جو حدیثیں گھڑ کر آگے دوسروں کو جھوٹی بنا کر آگے سناتا ہو، کیا اس کو وہ قابل حجت سمجھتے ہیں یا اس کو وہ ایسی ضعیف سمجھتے ہیں جس کو قبول کرنا ہے اور اس کو آگے پھیلانا ہے؟ کوئی جواب تو دیں نا آپ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بس ایسے ہی جو منہ میں آیا بول دیا، دوسرے پر الزام اور بہتان لگا دیا کہ یہ اور ضعیف کہتے ہیں، جبکہ میں اور مجھے پتہ ہے کہ اس کا وہ مطلب نہیں ہوتا، عربین سکالرز وہ نہیں لیتے۔ دلیل سے بات کریں نا۔ اب جب آپ نے بات کرنی ہے تو حماد بن عیسیٰ کے بارے میں جو ہم نے پہلے سکینز لگا کر بتایا ہوا ہے کہ محدثین نے کیا کہا اور اس وجہ سے یہ روایت جھوٹی ہے، آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ کون سے عربین سکالرز ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسے جھوٹے بندے کی روایت جو ہے نا وہ والی ضعیف نہیں ہوتی، بلکہ کوئی اور ضعیف کا کوئی اور مطلب ہوتا ہے۔ یہ آپ کے ذمے ہے۔